یہ جتنا زیادہ چلتی ہے زبان سے، آپ جتنا بولتے ہیں اتنے گناہ پیدا ہوتے ہیں، جتنا بولتے ہیں اتنے گناہ کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اتنی نافرمانی زیادہ جنم لیتی ہے، اتنی خطائیں زیادہ ہوتی ہیں، اتنی غیبت زیادہ نکلتی ہے، اتنی چغلی نکلتی ہے، اتنا فتنہ زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے، صبح، تو انسانی جسم کے سارے اعضاء، سر سے لے کر پاؤں تک سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے، ہر روز صبح کو اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کے واسطے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ چلنا تمہارا ہوگا، مرنا ہمارا ہوگا، تم چلو گی اور اس سے جو غیبت، جو گناہ، جو چغلی اور جتنا گناہ اور شر صادر ہوگا اس کی وجہ سے عذاب جہنم میں ہم سب جلیں گے تمہارے ساتھ، تو ہمیں مروا نہ دینا۔ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دے، ہمیں بچا لے۔ تو زبان کی تباہی اتنی بڑی تباہی۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کی زبان 40 دن بند رہے، مقصد بند رہنے کا آپ کو میں بار بار سمجھا چکا ہوں کہ لغو گفتگو سے، فضول گفتگو سے، دنیاوی بے مقصد و بے فائدہ گفتگو سے، جو اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے رسول کو پسند نہیں، جس سے کوئی خیر حاصل نہیں ہو، اس گفتگو سے بند رہے اور ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ کے دین کا فکر، اللہ کا ذکر، آخرت کا ذکر، اس کے محبوب کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کا ذکر ساتھ چلتا رہے۔ تو فرمایا 40 دن اگر ایسا ہو تو اس کے دل کی زبان کھل جاتی ہے اور حکمت کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں۔ یہ تو چونکہ ایک حدیث پاک کی میں بات کر رہا تھا تو میں نے چند حدیث آپ کو اور سنا دی کہ زیادہ باتیں کرنا، اس کو آقا علیہ السلام نے بد خلقی میں شامل فرمایا، یہ بد اخلاقی۔ تو تھوڑا بولنے والے، ناپ تول کر جچا تولا تھوڑا بولنے والے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ آقا نے فرمایا میں انہیں پسند کرتا ہوں کہ اپنی مجلس میں بیٹھاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو آج تک یہ تہیہ کر لیں۔ بعض لوگ بڑا تیز بولتے ہیں، بڑا تیز بولتے ہیں، اور جب بولتے ہیں پھر اس میں جلال پہ آتے چلے جاتے ہیں، غصہ فرماتے ہیں۔ جب زبان تیز بولے گی تو سب کچھ ہوگا۔ تھوڑا بولیں اور سوچ کر بولیں، دھیما بولیں، اور یہ سوچ کر بولیں کہ ایک ایک لفظ جو ادا ہو رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اس پر حساب کتاب ہونا ہے، لہذا خیر کے لیے بولیں، اول تا آخر خیر کے لیے بولیں۔ دوسرا فرمایا وہ شخص وہ مجھے ناپسند ہے اور اسے میری مجلس سے دور کر دیا جائے گا جو گلا پھاڑ کر لمبی گفتگو کرتا ہے۔ اونچی آواز سے بلا جواز بولنا ایک الگ ہے، ایک ہے بآواز بلند بولنا خطاب کے لیے، کبھی خطاب میں، اور خطاب میں بھی یہ نہیں کہ بس شروع سے ہی 5ویں گیئر پہ شروع کیا اور 1.5 گھنٹہ 5ویں گیئر پر ہی رہے، نہیں، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں، یہ تو ایک فن خطاب کی بات ہے۔ مگر خطاب میں، واعظ میں، نصیحت میں، توبیخ میں، تنبیہ میں بآواز بلند بولنا، یہ تو سنت انبیاء اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہے۔ آقا علیہ السلام جب خطاب فرماتے تو بعض اوقات اتنا پرجلال آواز بلند ہو جاتی کہ ممبر کانپنے لگتا، ایسی بھی کیفیت، وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ روزمرہ کی گفتگو کی بات ہو رہی ہے، اونچا بولنا۔ قرآن مجید میں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بڑی بھدی آواز، اونچی اور بھدی آواز سب سے زیادہ گدھے کی ہے۔ تو آواز کو جتنا سافٹ اور جتنا دھیما رکھیں اچھی بات ہے۔ اب یہ وہ خوبیاں ہیں کہ کبھی دکھ ہوتا ہے بڑا کہ مغرب نے عالم اسلام سے چھین لی، 1 2 3 صدیوں کی وہاں جو کلچرل ٹریننگ ہوئی ہے،
سوشل ٹریننگ ہوئی ہے وہاں کی نسلوں کی، انہوں نے یہ اڈاپٹ کر لی ہے، اور جب مسلمانوں میں آتے ہیں تو وہ اتنا اونچا بولتے ہیں لگتا ہر آدمی تقریر کر رہا، عام بولنا تقریر اور خطاب لگتا، ہر ایک نے چھوٹا زیادہ میگا فون سے لے کے لاؤڈ سپیکر ساؤنڈ سسٹم گلے میں فٹ کروا لیا۔ تو آقا علیہ السلام کا پسندیدہ طریقہ ہے کہ مجلس میں عام گفتگو کریں تو آہستہ بولیں، دھیما بولیں، لمبی گفتگو نہیں، مطلب کی گفتگو کریں۔ اور تیسرا آقا نے فرمایا جو متکبر ہو، جو تکبر کرے۔ آج اگلا حصہ جس کی گفتگو ہم کرنے والے ہیں وہ اسی تکبر کے خلاف ہے، تواضع، عاجزی اور انکساری۔ تو آج سمجھانا مقصود یہ تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ برے اخلاق جس میں ہوں گے وہ قیامت کے دن مجھ سے اور میری مجلس سے دور کر دیا جائے گا۔